سورہ اخلاص کی تلاوت کی. سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے میں ہی سمجھ آتی ہے کتنے خلوص سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. پھر ایسی سورہ ہے جس پر بولنے والے کم ہیں، مشکل. کیوں؟ اس میں عقیدہ توحید ہے. ارشاد ہے قل، میرا محبوب تم کہو. دیکھیں عام معنی جو کرتے ہیں وہ تم کہہ دو، کہہ دو. حالانکہ عربی میں لفظ قل قالا سے بنتا ہے، جس معنی کہنا. تو امر جب آ جائے گا تم کہو. بھائی جب ہم نے کہنا کیا ہے؟ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے. جب ہم نے کہنا ہی وہ ایک ہے، پھر دو سے تصور سے باہر نکل آؤ. دو کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم کہو، ترجمہ دو بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر دو کیوں؟ تم کہو، میرا محبوب تم کہو. یہ تو عام معنی ہے، لیکن علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الخسائل، اس میں معنی لکھتے ہیں کہ قل کے تفسیری معنی یہ ہے، اللہ یہ کہتا ہے اے میرے محبوب، جن الفاظ میں نے تجھ پہ وحی نازل کی ہے وہی الفاظ میری مخلوق تک پہنچا دے. تو ظاہر ہے آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علماء کس انداز میں پڑھتے ہیں. تو یہ قل کے اصل یہ معنی تفسیری یہ ہے، میرا محبوب جن الفاظ میں، یہ بڑی بات ہے، جن الفاظ میں نے تجھ پہ وحی نازل کی وہی الفاظ میری مخلوق تک پہنچا دو. دیکھیں اللہ کے نبی وہ ہیں جو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے. پھر اللہ کو کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ انہی الفاظ میں جن میں نے وحی نازل کی ہے، انہی الفاظ میں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. جب تم میری کلام پیش کرو پھر وہی الفاظ لے کے آؤ جو میرے ہیں. معصومین بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے الفاظ، جو الفاظ ہمارے ہیں وہ مومنین تک پہنچاؤ، ان میں اثر ہوگا. اثر کن الفاظ میں؟ جو اللہ کے الفاظ ہیں یا معصومین کے الفاظ؟ اثر ان میں ہے. ہمارے کلام میں اثر ایسا ہوگا جو اللہ کی کلام میں اثر ہوگا. تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اوئے ہوئے غریب کی محنت، کیا کہہ رہے ہیں؟ بولتے ہیں یار میری یہ غریب کی محنت ہے، اور تیری غریب کی محنت نے دین کے مفہوم کو بدل دیا ہے. اگر تو اس بات پہ رہتا جو الفاظ اللہ کے ہیں، جو معصومین کی کلام ہے، وہی لوگوں تک پہنچا، وہی مومنوں تک پہنچا. جب اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار نہیں دیا اپنی لفظ سے، اپنی طرف سے کوئی لفظ شامل کر لے. اوئے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں؟ اختیار دیا اللہ نے. اوئے ہوئے جب اس کے سونے محبوب کو اختیار نہیں ہے تو پھر مجھے یا تجھے کس چیز کا اختیار ہے؟ اپنی طرف سے ہم الفاظ لے آئیں. قل، وہی الفاظ پہنچا دے جو میں نے تجھ پہ نازل کی. قل، اچھا اس کا معنی میں نے کہا تم کہو.
کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، احد ہے، اللہ احد ہے۔ اچھا اب ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے، میرے عباس ابھی 2 سال کے، گود میں بٹھا کر پیار کر رہے ہیں بیٹے سے، کہتے ہیں عباس کہو ایک، کہا ایک، فرمایا اب 2 کہو، عباس خاموش ہو گئے۔ ہائے ہائے، جملہ تھا نا معرفت کا، سننے والے علی تھے، کہنے والے عباس تھے۔ ہائے ہائے، بابا جان جو زبان ایک کو مانتی ہے وہ 2 کیسے کہے؟ وہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، احد ہے۔ دیکھیں اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ ہے نا، یہ تو آپ سب کو آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک ہے الہ اور ایک ہے اللہ، جو لفظ آتے ہیں۔ الہ کے معنی بھی معبود کے ہیں، جس کی عبادت ہو، اور اللہ کے معنی کیا ہیں؟ جس کی عبادت ہو۔ تو فرق کیا ہے؟ الہ کے معنی ہے عبادت جس کی ہو، لیکن اللہ اسے کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ الہ عبادت ہو رہی ہے، پتھروں کی ہو رہی ہے، درختوں کی ہو رہی ہے، سورج کی ہو رہی ہے، لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ جو عبادت کے لائق ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ پھر دیکھیں قل هو اللہ احد، ہوا کا کیا معنی ہے؟ وہ